اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا ارشاد فرمایا، بار بار ذکر آیا ہے کہ اقیم الصلاۃ ہے کہ اے بندے نماز قائم کر۔ نماز کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی اور دن میں 5 مرتبہ مؤذن کے پکارنے پر میرا خیال ہے کہ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا، ہم بہت زیادہ بور ہو گئے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون کس چیز کے اندر ہے؟ وہ سکون اسی چیز کے اندر ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھو، اللہ کے حضور حاضر ہو۔ ہم پیسے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، ہم خوشیاں خرید سکتے ہیں، جو مرضی خرید سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دل کے اندر ایک ہمارے کہہ لو کہ ایک ٹینشن سی ہوتی ہے، ہمارے ایک دماغ کے اندر ایک ٹینشن چل رہی ہوتی ہے۔ وہ کس چیز کی ٹینشن ہے؟ وہ نماز کی ٹینشن ہے۔ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم اپنی مصروفیات میں سے ہم سب کام کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہفتہ بلا ناغہ، ایک ہفتہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھ کے دیکھیں، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے نماز کبھی چھوٹے گی نہیں۔ آپ کی ٹرین جاتی ہے، جاتی رہے۔ کوئی مسئلہ ہے، کسی کا 10 مسئلے آتے ہیں لائف کے اندر، بہت مسئلے آتے ہیں، آپ سب کو ایک سائڈ پہ رکھیں، آپ نماز پڑھیں، دیکھیں کہ آپ فرق محسوس کریں گے، آپ خود بخود نماز کی طرف جائیں گے۔ تو ایک چھوٹا سا میسیج ہے میرا یہ کہ نماز پلیز 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 آپ اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ دیکھیں کہ آپ کے کام، وہ جن کاموں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں اور وہ کام آپ کا ہو نہیں پا رہا اور مصروف ہیں جس کام کے لیے، اگر آپ وہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے آپ نماز پڑھ لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا ایسے ہی۔ وہ کام بھی آپ کا کمپلیٹ ہوگا، آپ کی نماز بھی ہو جائے گی، کیونکہ نماز جو ہے یہ انسان کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تمہارے گھر کے باہر ایک نہر گزر رہی ہو اور تم اس میں 5 مرتبہ روزانہ غسل کرو تو کیا تمہارے جسم پر کوئی میل کچل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس ہمارے جسم پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہے گی۔ تو پھر حضور نے عرض کیا کہ نماز کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب تم 5 وقت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو، وضو کرتے ہو، تو تمہارے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے جنم لیا، وہ دوبارہ پیدا ہوا، اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو میرا ایک چھوٹا سا میسیج یہ ہے کہ پلیز 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 نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، سب کچھ کریں، آپ کام کریں، آپ گھومیں پھریں، سب کچھ کریں، لیکن پلیز نماز کے اوپر اپنا فوکس رکھیں، آپ نماز لازمی پڑھیں، نماز کو نہ چھوڑیں، سب کام کریں لیکن نماز ادا کریں۔ تو امید ہے کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔